بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کو یقین آئے گا، امریکی صدر بیٹے کے علاج کے لیے گھر بیچنے پر مجبور۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ سابقہ امریکی صدر مسٹر جو بائیڈن نے اپنے عہدے کی مدت ختم ہونے سے چند روز قبل انکشاف کیا تھا کہ 2 سال قبل جب اس کے جوان سال بیٹے کو کینسر کے مرض نے گھیر لیا تو وہ اس کے علاج کے لیے پیسے کا محتاج ہو گیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنا واحد اثاثہ، جو کہ 4000 اسکوائر فٹ گھر تھا، اونے پونے داموں بیچنے کا فیصلہ کر لیا۔ قرض وہ اس لیے نہ لے سکا کیونکہ ایک تو اس کی شرائط بہت سخت تھیں، دوسرا اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنی مدت ملازمت کے بعد بھی قرض کی قسطیں ادا کر سکتا۔ گھر کا سودا تقریباً ختم ہو چکا تھا کہ صدر اوباما کو کسی طرح پتہ چل گیا اور اس نے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ سے جو بائیڈن کی مدد کر کے اس کا گھر بیچنے سے بچا لیا۔ جنوری 2015 میں لیکن بائیڈن کا بیٹا کینسر جیسے موذی مرض کا مقابلہ نہ کر سکا اور دنیا سے چلا گیا۔ اوباما کی الوداعی تقریب کے دوران یہ انکشاف کرتے ہوئے جو بائیڈن آپ بدیدہ ہو گئے تھے۔ یہ کوئی نسیم حجازی کے ناول کی داستان نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ کے صدر کی بالکل سچی کہانی ہے کہ اب مملکت اسلامیہ پاکستان سمیت دنیا کے کسی ایک مسلمان ملک کے حکمران ایسی قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہوں گے جیسی امریکہ کے سابق صدر بائیڈن کی تھی۔ چند سوالات ہیں جن کے جواب میں پاکستانیوں پر چھوڑتا ہوں۔ کیا امریکی نائب صدر بینکوں سے قرضہ لے کر معاف نہیں کروا سکتا تھا؟ کیا امریکی نائب صدر کا کوئی دوست میاں منشا راشد خان نہیں تھا جو اسے اربوں کی پراپرٹی بغیر کسی لالچ کے دے دیتا؟ کیا امریکی نائب صدر اتنا نکما اور بیوقوف تھا کہ وہ برطانیہ، دبئی یا پاناما میں آف شور کمپنی تک نہ بنا سکتا، یا پھر پاپا جونز کی فرنچائز نہیں لے سکتا تھا؟ کیا امریکی نائب صدر کا کوئی ایسا بیٹا نہیں تھا جس نے کم عمری میں اربوں کی جائیدادیں بنائی ہوں؟ کیا امریکی نائب صدر کے پاس پاکستانی حکمرانوں جیسے ثواب دیدی اختیارات نہیں جن کے تحت جب چاہے اربوں روپے کا ذاتی جہاز خرید سکیں، 35 لاکھ روپے کا ڈنر کر سکیں، سرکاری خرچ پر وزیر اعظم کی تزئین و آرائش پر کروڑوں روپے خرچ کر سکیں اور پھر انہی ثواب دیدی اختیارات کے تحت چند کروڑ اپنی جیب میں ڈال کر اللہ تیرا شکر ہے کہہ سکیں؟ غور کیجئے، کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔